بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود محمد وآل محمد پر۔ گزشتہ 23 مارچ کو اپنے استاد محترم کے ہمراہ میں ایک تقریب سے لوٹ رہا تھا۔ شہر کے گلی کوچوں میں، بازاروں میں عجب سما تھا۔ کہیں سلنسر کی چیختی ہوئی آوازوں میں دبے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے استاد محترم سے پوچھا یہ یوم پاکستان کیا ہے، یہ کیوں منایا جاتا ہے؟ استاد محترم کہنے لگے یہ ایک یادگار دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں منٹو پارک لاہور میں کفر و باطل سے جا الجھا تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہم نے قائد کے ہم قدم اولی قدم اٹھایا تھا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب ہندوستان کا مسلمان قائد اعظم کے نظریے پہ متحد ہوا تھا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ کہنے لگے ہندوستان میں ہندوانہ ظلم و بربریت کی صلیبیں ٹوٹی تھیں، انگریزی تہذیب کی زنجیریں ٹوٹی تھیں۔ میں نے کہا استاد محترم ہندو تو آج بھی کشمیر میں ظلم کرتا ہے، انگریزی تہذیب تو آج بھی ہم پہ مسلط ہے۔ میں نے کہا یہ جو اسلاف سے میراث پائی تھی، یہ جو اقبال نے ہمیں جینے کی راہ دکھائی تھی، ہم نے بڑی ترتیب سے وہ میراث گوائی ہے، ہم نے بڑی ترتیب سے اقبال کی وہ راہ بھلائی ہے۔ ہم نے انگریز آقاؤں کی خوشنودی کے لیے عافیہ کا سودا کیا ہے۔ ہم نے اس قوم کو تحفے میں پاناما دیا ہے۔ ہم نے اس ملک کے جگر کو زخم۔ میں نے کہا استاد محترم یہ مٹی، یہ زمین، یہ دھرتی آج بھی چیختی ہے، یہ چلاتی ہے کہ میری اس طور مسیحا نے مسیحائی کی ہے۔ جیسے زخموں پہ کوئی درد کا پہرا رکھ دے، مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے ناسک جیسے کمرے سے کوئی صحن میں پنجرا رکھ دے۔ میں نے کہا جس قائد اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو چل بسے ہیں اور اب اس قوم کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہم نے اقبال کی تدابیریں فراموش کر دی ہیں۔ کہنے لگے نہیں بیٹا، جناح تو ابھی زندہ ہے۔ میں نے افواج جناح میں دیکھا ہے، جناح ابھی زندہ ہے۔ میں نے عزم شبیر میں دیکھا ہے، جناح ابھی زندہ ہے۔ میں نے راشد منہاس کی مٹی سے وفا میں دیکھا ہے، ارے جناح تو ابھی زندہ ہے۔ میں نے عزیز بھٹی کے حوصلے میں دیکھا ہے، جناح تو ابھی زندہ ہے۔ میں نے عبد القدیر خان میں دیکھا ہے، میں نے سپاہی جناح کے جنون میں دیکھا ہے، میں نے مقبول حسین کے خون میں دیکھا ہے۔ جناح تو ابھی زندہ ہے، جناح تو ابھی زندہ ہے۔ جہاں اس ملک کے حکمران اس ملک کو لوٹتے رہے، وہاں ایک عبدالستار عیدی اپنا سب کچھ اس ملک پہ قربان کرتا ہے، اور مرتے ہوئے اپنی آنکھیں تک دان کر گیا۔ میں نے عیدی کی سخاوت میں جناح کو زندہ پایا ہے۔ میں نے جنرل راحیل میں جناح دیکھا ہے، میں نے قمر باجوہ میں دیکھا ہے، میں نے آصف غفور میں دیکھا ہے۔ جناح تو ابھی زندہ ہے۔ وہ کہنے لگے عزم و یقین کی کمی ہے ہم نے حوصلہ بننا ہے اس قوم کا، اس ملک کا۔ کہنے لگے جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ویری نائس۔ محمد جنید الحق جن کا تعلق پاکستان عدل ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے تھا اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اسپیچ کے ذریعے، جنہوں نے موجودہ حالات کے حوالے سے کہا اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جناح ابھی زندہ ہیں۔ آنے والے وقت میں ہم جناح کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ کرنل صاحب کیا کہیں گے؟ اسپیچ آپ نے سنی، اظہار خیال کیا محمد جنید الحق نے۔ دیکھیں اما، بات یہ ہے کہ جوان جو ہوتے ہیں ان میں جذبہ ہوتا ہے، صحیح، قوم میں جذبہ ہوتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈائریکشن جو ہے نا
بہت ضروری ہے. ہمارے ملک میں ہمارے جوانوں کو, ہماری قوم کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اور ڈائریکشن جو ہے نا وہ ہمیشہ دو چیزوں سے آتی ہے. ایک قومی لیڈرشپ سے آتی ہے, اور دوسرا جو پولیٹیکل پروسیس